کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ طاقت انسان کو یہ وہم دے دیتی ہے کہ اب اسے کوئی چھو نہیں سکتا، کہ وہ ہر قانون، ہر اخلاقیات سے بالاتر ہو چکا ہے۔ لیکن تاریخ تو ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر طاقت کا ایک حساب ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جہاں طاقت کا نشہ آخرکار احتساب کی گرفت میں آ گیا۔ تو یہ جو طاقت کا وہم ہے نا، یہ اصل میں ایک جھوٹے قلعے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک ایسا قلعہ جو طاقت اور اثر و رسوخ سے بنتا ہے، جس کی دیواریں باہر سے تو بہت مضبوط لگتی ہیں لیکن ان کی بنیادیں بالکل کھوکھلی ہوتی ہیں۔ تو اس قلعے کی جو پہلی اور شاید سب سے مضبوط دیوار ہے وہ ہے دولت، وہ پیسہ جو یہ وہم دیتا ہے کہ ہر دروازہ کھل جائے گا اور ہر مشکل کو خریدا جا سکتا ہے۔ پھر آتی ہے دوسری چیز، اثر و رسوخ، یعنی پاورفل لوگوں کا ایک ایسا نیٹ ورک جو آپ پر اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کرا سکتا ہے اور سچائی پر پردہ ڈال سکتا ہے۔ اور ہاں، آخری اور شاید سب سے اہم چیز، بڑے بڑے ناموں سے قربت۔ جب دولت، اثر و رسوخ اور طاقتور شخصیات کا ساتھ ملتا ہے نا، تو یہ سب مل کر ایک ایسا ناقابل تسخیر حصار بنا دیتے ہیں جس میں انسان خود کو قانون اور احتساب سب سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں تو تاریخ میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں، اور آج ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں، جیفری ایپسٹین، وہ بالکل ایسی ہی ایک مثال تھا، جو دولت، طاقت اور تعلقات کی انہی بلندیوں پر پہنچا جہاں سے اسے لگا کہ وہ اب کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ اس مضبوط لگنے والے قلعے میں دراریں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ الزامات کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے صرف اس کی دنیا کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ضمیر کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ الزامات تھے کم عمر لڑکیوں کے استحصال اور انسانیت سوز جرائم کے۔ کمزوروں کا استحصال، معصومیت کا سودا، یہ صرف قانون کی چند شکوں کی خلاف ورزی نہیں تھی، یہ تو اخلاق اور انسانیت کی ان بنیادوں پر حملہ تھا جن پر کوئی بھی مہذب معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب یہ پوری سٹوری باہر آئی نا، تو سوال صرف ایک بندے کے جرم کا نہیں رہا، بلکہ یہ تو پورے جسٹس سسٹم کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ وہ سسٹم جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب کے لیے برابر ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی تھا، کیا واقعی پاور والے لوگ قانون سے اوپر ہیں؟ کیا ان کے لیے انصاف کے پیمانے الگ ہوتے ہیں؟ پھر لوگوں نے پوچھا، اچھا تو کیا اتنی بے پناہ دولت احتساب کے پہیوں کو روک سکتی ہے؟ کیا مہنگے وکیل اور قانونی پیچیدگیاں سچ کو ہرا سکتی ہیں؟ اور ہاں، تیسرا اہم سوال کہ کیا سیاستدانوں، بزنس ٹائکونز اور شاہی خاندانوں پر مشتمل طاقتور نیٹ ورکس کا اثر رسوخ سچائی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتا ہے؟ اور پھر آخرکار گرفتاری ہوئی، انصاف کا نظام حرکت میں آیا اور پوری دنیا نے اپنی سانسیں روک لیں۔ سب دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ کیس ابھی آگے بڑھی رہا تھا کہ 2019 میں وہ خبر آئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، جیفری ایپسٹین کی حراست کے دوران موت۔ تو کچھ لوگوں کے لیے تو چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ادھورا انصاف تھا۔ ایک باب تو بند ہوا، لیکن بہت سے اہم سوال وہیں کے وہیں رہ گئے۔ کون کون اس میں شامل تھا؟ اس کے طاقتور دوستوں کا کیا کردار تھا؟ اور سب سے اہم، کیا پورا سچ کبھی سامنے آ پائے گا؟ تو دیکھیں، دنیا کی عدالت کا فیصلہ تو شاید بیچ میں ہی رہ گیا، لیکن ایک بات بالکل صاف ہے کہ ظلم آپ کو تھوڑی دیر کے لیے طاقت اور فرار کا راستہ تو دے سکتا ہے، پر سکون وہ کبھی نہیں دیتا۔ کیونکہ دیکھیں نا، انسان دنیا کی عدالت سے تو شاید بچ بھی جائے، جہاں ثبوت چاہیے، گواہ چاہیے، بحث ہوتی ہے، لیکن ایک اور عدالت ہے، ضمیر کی عدالت۔ وہاں سے کوئی فرار ممکن نہیں، کیونکہ وہ آپ کے ہر عمل کو جانتی ہے۔ اور اگر کسی کا ضمیر بھی مر جائے تو پھر بھی ایک آخری اور سب سے بڑی عدالت باقی رہتی ہے، وہ عدالت جہاں نہ دولت چلے گی، نہ تعلقات، اور نہ ہی کوئی دنیاوی اثر و رسوخ۔ اور اسی فائنل اکاؤنٹیبلٹی، اسی آخری انصاف کے بارے میں انسانیت کے خالق اللہ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ صرف مظلوم کے لیے دلاسا نہیں ہے، یہ ظالم کے لیے ایک واضح وارننگ ہے کہ حساب تو ہو کر رہے گا، چاہے اس دنیا میں یا آخرت میں۔ تو اس پوری کہانی سے جو اہم سبق ملتا ہے نا، وہ کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے، اصل سبق اس پورے سسٹم کے بارے میں ہے جو ایسے لوگوں کو پنپنے اور قانون سے بچنے کا موقع دیتا ہے۔ آخر میں یہ آزمائش پوری سوسائٹی کی ہوتی ہے کہ وہ طاقت کے آگے جھکتی ہے یا انصاف کے اصولوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جب کسی سوسائٹی میں کمزور غیر محفوظ ہو تو اصل میں طاقتور بھی کبھی محفوظ نہیں رہتے۔ وقت سب سے بڑا گواہ ہے، اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ دیکھیں، طاقت آتی جاتی رہتی ہے، لوگ نام بھول جاتے ہیں، لیکن جو انسان کے اعمال ہیں
وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اور انجام ہمیشہ حقیقت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے جسے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جواب دہ ہے۔ تو اگر اس پوری کہانی کو ہم چند لفظوں میں سمیٹیں تو وہ یہ ہے کہ طاقت چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ لگے ہمیشہ عارضی ہوتی ہے، بالکل ریت کے محل جیسی جسے وقت کی ایک لہر بہا لے جاتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس انصاف کی حقیقت وہ دائمی ہے، وہ اٹرنل ہے۔ یہ اس روشنی کی طرح ہے جو اندھیرے سے اندھیرے، طوفان میں بھی راستہ دکھاتی رہتی ہے۔ اور ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ظلم چاہے وہ کتنی ہی اونچی کرسی پر کیوں نہ بیٹھا ہو، کبھی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ احتساب کا دن ضرور آتا